للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمة للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ اور سجدے کے اندر کی حیت کے تعلق سے کل کے درس میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی کہ آدمی پیٹ کو زانوں سے، اپنے ران سے پیٹ کو الگ رکھے اور اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو اپنے بغل سے دور کر کے رکھے تاکہ بغل کی جو سفیدی ہے یہ سجدے میں ظاہر ہو۔ کچھ لوگ جو سمٹ کر کے سجدہ کرتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب یستقبل باطراف رجلیہ القبلہ۔ آدمی جب سجدہ کرے تو سجدے میں اپنے پیر کے جو انگلیوں کا کنارہ ہے اس کے ذریعے سے وہ قبلے کا استقبال کرے، یعنی انگلیوں کا جو پور ہے اس کو قبلے کی جانب کرے، ایسا موڑ کر کے رکھے۔ تو بغیر کسی عذر کے، اگر آدمی کو پاؤں میں کوئی تکلیف ہے یا انگلی میں کوئی تکلیف ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عام حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ پیر کی 5 انگلیوں کو، یعنی دونوں پیر کی 10 انگلیوں کو موڑ کر کے قبلے کی طرف رکھے اور پیر کو کھڑا رکھے۔ کہا قال ابو حمید، ابو حمید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں۔ اب آئیے، وہ آدمی جو اپنے سجدے کو مکمل طور پہ ادا نہیں کرتا، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کے اندر نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سجدے کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ مکمل طریقے سے ادا نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ سجدے کے اندر ہے اس طریقے کے مطابق سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں اس کی کیا وعید ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں انہو رأى رجلا، حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، یہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے کی حالت میں یہ نہ تو اپنی رکوع مکمل کر رہا تھا اور نہ اپنے سجدے کو مکمل کر رہا تھا، یا تو جلد بازی میں پڑھ رہا ہو یا رکوع اور سجدے میں جتنا اطمینان ہونا چاہیے، جس طرح سے جس حیت اور جس طریقے کے اوپر رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے اس طریقے کے اوپر رکوع اور سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ تو آپ نے حذیفہ ابن یمان نے ان سے کہا، اس شخص سے کہا جو نماز پڑھ رہے تھے، کہا ما صلیتا، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جو آدمی رکوع اور سجدہ برابر نہ کرے، صحیح طریقے پر نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ حذیفہ ابن یمان نے کہا ما صلیتا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وَأَحْسِبُهُ، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے انہوں نے یہ کہا لَوْ مِتَّ، اگر تمہاری موت اسی حال میں ہو گئی، یعنی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے ہو گئی موت تمہاری، تو مِتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے علاوہ پر تمہاری موت ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر موت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان اعضاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی جسم کے ان حصوں کا جس کے اوپر آدمی سجدہ کرے۔ باب قائم کرتے ہیں، باب السجود علی 7 اعظم، آدمی کو 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے۔ کتنی ہڈیاں؟ 7 ہڈیاں۔ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا۔ ظاہر حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کیا؟ ان یسجد علی 7 اعضاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں 7 ہڈیوں کے اوپر، 7 اعضاء کے اوپر۔ اور 7 اعضاء کون کون ہیں؟ یہ پاؤں کے دونوں کنارے، اسی طرح سے یہ دونوں گھٹنے، 2 2 4، اور 2 ہتھیلی، 2 6، اور اس کے بعد
پیشانی اور ناک کی ہڈی، اس میں اختلاف ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف سر رکھے، ناک کی ہڈی نہ بھی رکھے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، لیکن صحیح قول اس مسئلے میں کیا ہے، وہ اختلافات کے ساتھ اس کا تذکرہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ لیکن یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں کہتے ہیں ان یسجد علی سبعۃ اعضاء، 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور 7 ہڈیاں کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا یکف شعرا، آدمی اپنے نماز کی حالت میں اپنے بالوں کو نہ سمیٹے، نماز کی حالت میں بالوں کو نہ سمیٹے، بالوں سے نہ کھیلے، بالوں کو نہ سمیٹے۔ کہا ولا ثوبا، اور نہ کپڑے کو۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جائے نماز سے بچنے کے لیے یا اور چیزوں سے، یا مان لیجئے کہیں ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ جائے نماز وغیرہ صحیح نہیں ہے، تو اپنے کپڑے کو گندا ہونے سے بچانے کے لیے بہت سمٹ کر کے، بہت احتیاط سے کپڑا سمیٹ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ متکبر شخص کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور کپڑا بچا رہا ہے۔ عید بقرعید میں دیکھیے گا عام طور پہ جہاں پٹے بچھائے جاتے ہیں اور اس میں کچھ دھول دھکڑ اگر ہوتی ہے، آدمی نیا نیا کپڑا پہن کے جاتا ہے تو بڑی نزاکت سے سجدہ کرتا ہے، ہو سکے اس کے سجدہ اس کا مکمل ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کو اس کا کپڑا بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کپڑے سمیٹ کر کے سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ کہا الجبہۃ والیدین، پیشانی کی ہڈی، دونوں ہتھیلی، والرکبتین، دونوں گھٹنے، والرجلین، دونوں پیر، یہ 7 اعضاء ہیں جن کے اوپر سجدہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اسی طرح سے دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، امرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سب کو حکم دیا گیا ہے، ان نسجد، کہ ہم سجدہ کریں، علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں کے اوپر، ولا نکف شعرا، بال نہ سمیٹیں، ولا ثوبا، اور نہ کپڑے کو سمیٹ کر کے سجدہ کریں۔ آدمی کی جو نارمل حیت ہے اس حیت کے اندر جا کر کے اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے۔ تو یہ سجدے کا طریقہ ہوا۔ اب اس سلسلے میں ناک اور پیشانی کے تعلق سے جو اختلافات ہیں ائمہ کرام کے، انشاءاللہ العزیز وہ ہم کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔